عوام میں مشہور کئی ایسی باتیں جن کی شرعن کوئی حقیقت نہیں، ایسی غلطیاں جن کی طرف عوام کی توجہ ہی نہیں، چھوٹی چھوٹی نظر آنے والی وہ غلطیاں جن کی وجہ سے عبادات و معاملات میں کئی اعتبار سے کمی رہ جاتی ہے۔ اس ویب سیریز میں آپ جان سکیں گے عبادات اور معاملات سے متعلق مستند اور درست شرعی مسائل، تو دیکھنا نہ بھولیے نیو ویب سیریز عوامی غلطیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، ویب سیریز عوامی غلطیاں اور درست شرعی مسائل، اس میں آج ہم ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں سجدے میں کی جانے والی غلطیاں۔ ناظرین کرام، نماز میں سجدہ ایک اہم ترین رکن اور فریضہ ہے۔ اس سجدے کی ادائیگی میں کی جانے والی بظاہر تو وہ معمولی سی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات تو یوں کہ سجدہ ہی ادا نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے نماز کا فرض ہی ساقط نہ ہوا، نماز کا فرض ادا نہ ہوا، یا کبھی اس میں واجب کوئی ترک ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی قرار پاتی ہے۔ بھولے سے اگر نماز کا کوئی واجب چھوٹتا ہے تو اس کی تلافی، اس کا ازالہ تو سجدہ سہو کے ذریعے ہو سکتا ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر کوئی نماز میں واجب چھوڑتا ہے تو پھر سجدہ سہو سے نہیں بلکہ اس نماز کو دوبارہ پڑھنا وہ واجب ہوتا ہے۔ سجدے میں جو بیسک چیز ہمیں سمجھنی ہے، رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، اور ان میں جیسے ہماری پیشانی، دونوں ہاتھ، گھٹنے اور پاؤں، یعنی یہ 7 اعضاء ہیں گویا کہ جو سجدے کے اندر زمین پر لگتے ہیں۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، پیشانی کا جم جانا، اس انداز سے زمین کی گویا کہ سختی محسوس ہو، مزید دبانے سے وہ نہ دبے۔ 7 ناک کی ہڈی کا سخت حصہ یہ زمین پر لگ جانا سجدے میں یہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف پیشانی پر سجدہ کرے اور ناک کا حصہ نہ لگائے تو اس سے نماز کا واجب ترک ہوتا ہے، اور کوئی شخص صرف ناک کا حصہ لگائے، پیشانی نہ لگائے، تو گویا کہ نماز کا اس نے سجدے کا جو فرض تھا اس کو ترک کیا، اس کو اس نے ادا نہ کیا۔ تو ہمیں زمین پر پیشانی اس انداز سے لگانی ہے، زمین پر ہو، قالین ہو، کوئی بھی کپڑا ہو۔ بعض اوقات بہت نرم اور فوم جیسی چیز زمین پر اگر بچھی ہو تو پھر حکم اور زیادہ سخت ہوتا ہے، کہ حکم میں اور تاکید ہوتی ہے کہ اس انداز سے پیشانی زمین پر جمائیں کہ مزید دبانے سے وہ نہ دبے۔ اسی لیے علماء دین، فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ زمین پر جب آپ نماز پڑھ رہے ہو تو اس قدر موٹا قالین یا نرم چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو بہت موٹی ہو، جس کے دبانے سے وہ درست دبے نہ اور سجدے کے اندر وہ نقص پیدا ہو جائے۔ تو نارمل قالین ہو یا چٹائی ہو یا کوئی بھی کپڑا جائے نماز بچھا ہوا ہے، بالکل آپ اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ اتنا نرم فوم کی مثل نہ ہو کہ دبانے سے مزید دبتا ہی جائے اور درست اس پر سجدہ بھی ادا نہ ہو سکے۔ ہاں البتہ اگر کبھی آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے اور وہ جگہ کے اوپر قالین بھی بہت کوئی مثل فوم موٹا سا بچھا ہوا ہے، تو پھر آپ کو سجدہ اس انداز سے کرنا ہے کہ مزید دبانے سے پیشانی نہ دبے۔ تو جب اس انداز سے کریں گے تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی، سجدہ بھی درست طریقے سے ادا ہو جائے گا۔ سجدے میں دوسری غلطی بسا اوقات عوام یہ کرتی ہے کہ سجدے میں وہ اپنے پاؤں کی انگلیاں ان کو زمین پر نہیں لگاتے۔ کچھ لوگ پاؤں اٹھائے ہوئے رکھتے ہیں، کچھ ایک دوسرے کے اوپر پاؤں رکھ لیتے ہیں، کچھ اس انداز سے رکھتے ہیں کہ نیچے صرف زمین پر ان کے پاؤں کا کنارہ لگا ہے، انگلیاں مڑ کر انگلیوں کا پیٹ یہ زمین پر نہیں لگتا۔ تو یاد رکھیں، ایک انگلی کا پیٹ یعنی مڑ کر انگلی کا پیٹ نیچے کا حصہ لگ جانا یہ فرض ہے، اور 3 انگلیاں دونوں پاؤں کی یا زمین پر جم جانا تو یہ واجب ہے، اور 10 انگلیاں اس انداز سے لگانا کہ وہ مڑ کر قبلہ رو ہو جائیں اور ان انگلیوں کا پیٹ لگ جائے زمین پر، تو یہ سنت مبارکہ ہے۔ سنت میں کتنی عظمت ہے، اگر آدمی سنت پر عمل کرتا ہے اس کا واجب بھی ادا ہوتا ہے اور اس کا فرض بھی پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس انداز سے سجدہ کرتا ہے کہ زمین سے پاؤں کی انگلیاں اٹھی رہ جائیں یا اس کا صرف کنارہ وہ زمین پر ٹچ ہو رہا ہو، مڑ کر ان کا پیٹ زمین پر نہ لگ رہا ہو،
تو یوں اس کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ زمین پر اپنی پاؤں کی انگلیاں جمائیں گی۔ عورتوں کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ کسی بھی سمت میں اپنے پاؤں کو، یعنی سجدے میں وہ چاہیں تو دائیں طرف اپنے پاؤں کو یا پیچھے کی طرف اپنے پاؤں کو نکال لیں، ان پر سجدے کی حالت میں یہ انگلیاں لگانے کا حکم نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ خواتین، ان کا سجدہ مردوں کی طرح نہیں ہے۔ مرد جب سجدہ کریں گے تو وہ اپنے ہاتھوں کو بھی کشادہ، اپنی کوہنیوں کو بچھائیں گے نہیں۔ کچھ لوگ سجدہ کرتے ہوئے یہ عادت بناتے ہیں کہ اپنی کوہنیاں بالکل زمین پر بچھا لیتے ہیں۔ نہیں، یہ عمل مکروہ تحریمی عمل ہے۔ حکم یہی ہے کہ کوہنیاں یہ زمین سے اٹھی رہیں، اور آپ جماعت میں نہیں ہیں تو آپ کشادگی کے ساتھ، یعنی اپنے ہاتھوں کو کچھ پھیلا کر آپ سجدہ کریں گے۔ ہاں جماعت میں ہیں تو پھر اپنے ہاتھوں کو اتنا نہ کھولیں کہ ساتھ والے نمازی کو تکلیف پہنچ رہی ہو، لیکن کوہنیوں کو بہرحال وہ زمین پر لگانے کی اجازت نہیں۔ سجدے کی حالت میں کوہنیوں کو زمین پر وہ مرد حضرات نہیں لگائیں گے، لیکن عورتیں، یہ سجدہ ان کا مختلف ہوتا ہے۔ ان کے لیے حکم ہے کہ سمٹ کر سجدہ کریں، تو وہ عورتوں کے لیے سمٹ کر سجدہ تبھی ہوگا کہ جب بالکل سمٹ کر اور ان کی کوہنیاں بھی زمین پر جمیں گی اور اپنی کوہنیوں کو بھی اپنے جسم کے اندر وہ لے کر سجدہ کریں گی، تو یہ ان کے لیے پردہ، حیا کے اعتبار سے شریعت مطہرہ کا حکم ہے۔ کچھ لوگ سجدے میں یہ غلطی بھی کرتے ہیں کہ جب ایک سجدہ کرنے کے بعد درمیان میں ہم بیٹھتے ہیں، پھر ہم دوسرے سجدے کی طرف جاتے، تو وہ پورا بیٹھتے نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ جب ایک سجدہ کر کے آپ بیٹھتے ہیں اتحیات کی طرح، جسے جلسہ کہا جاتا ہے، تو سبحان اللہ کی مقدار آپ بیٹھ جائیں اور پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے کی طرف جائے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اللہ اکبر کر کے سجدے سے اٹھے، ابھی آپ پورے بیٹھے نہیں ہیں، دوبارہ سجدے کی طرف چلے جائیں، تو اس طرح ترک واجب ہوگا، اور نماز بھی جان بوجھ کر یہ واجب ترک کریں گے تو مکروہ تحریمی ہوگی، اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنا وہ واجب ہوگا۔ تو لہذا اطمینان کے ساتھ اپنے اس جلسے والے واجب کو ادا کرنا، اور کوشش کیجئے اس دوران اللہم اغفر لی یا ربنا اغفر لی یہ کلمات پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا واجب بھی ادا ہو جائے گا، اور ایک دعا پڑھنے کا آپ کو ثواب بھی حاصل ہوگا۔ ناظرین اکرام، سجدہ کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے کہ جب آدمی سجدے میں جائے، ایک بات یہ یاد رکھیں، سجدہ نماز کا ایک اہم ترین رکن ہے، اور گویا کہیں کہ ارکان میں سے جو رکن اعظم ہے تو وہ سجدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سجدہ کرنے سے معذور ہو جاتا ہے تو پھر دیگر ارکان کے اندر بھی اس پر تخفیف شریعت مطہرہ کی طرف سے آ جاتی ہے۔ سجدہ یہ اللہ کا قرب دلاتا ہے، سجدہ وہ عبادت ہے، سبحان اللہ، نماز کے اندر ایک اہم ترین، کیونکہ اس میں عجز زیادہ ہے، اس میں انکساری کا اظہار ہے، اس میں عبدیت کا اظہار ہے کہ بندہ اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہے۔ تو جب بھی سجدے میں جائیں تو یہ عاجزی اور انکساری والے انداز، اور پھر مسنون طریقے کے مطابق ہم جب سجدے کو جاتے ہیں، پہلے ہمارے گھٹنے لگیں، پھر زمین پر ہاتھ لگے، اور پھر ہم اس انداز سے ہوں کہ پیشانی بھی جم جائے اور ناک کی سخت والی ہڈی کا جو حصہ ہے وہ بھی کچھ سختی محسوس ہو۔ تو یہ ایک سجدے کی کیفیت، اور پھر اس میں تسبیحات پڑھیں۔ سبحان اللہ سجدے میں انسان پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی خود یہ زمین کی سطح پر پہنچ چکا ہے اور یہ اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ اللہ کے لیے پاکی ہے، جو میرا رب اعلیٰ ہے، جو بہت بلند ہے، شانوں والا ہے، عظمتوں والا ہے۔ اور اس تسبیح کے سبحان اللہ کیا کہنے، تو اس انداز سے جب سجدے میں جائیں، مسنون طریقہ یہی ہے 3 بار تسبیحات پڑھیں، اور اگر کوئی اس سے زیادہ 5 بار پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، 5 تو 7 بار پڑھنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی مصلی امامت پر امامت کے فرائض ادا کر رہا ہے تو اسے پھر ان تسبیحات کے اندر طوالت اس انداز سے نہیں اختیار کرنی، اسے چاہیے کہ 3 بار یا 5 بار، 5 بار بھی اس لیے وہ تسبیح پڑھے کہ لوگ 3 بار بآسانی پڑھ لیں، لیکن اگر وہ جانتا ہے لوگوں کو میرا 5 مرتبہ پڑھنا یہ گراں گزرے گا، تو پھر امام پر بھی حکم یہی ہے کہ 3 مرتبہ پڑھنے پر اکتفا کریں اور یوں اپنے نماز کی ادائیگی کریں۔ اسی کے ساتھ آج کے ایپیسوڈ کا
اختتام کرتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔